أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حنیف قریشی سر سے ساز سے کہہ رہا ہے کہ میں کتا آل نبی کا جو بھونکے شور مچائے، میں کتا آل نبی دا، میں کتا آل نبی دا، او پونکے شور مچاوے، میں کتا آل نبی دا، میں کتا آل نبی دا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، انسانیت دی، اچھی شکل و صورت دی، لیکن یہ ان کو راس نہ آئی اور یہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، بھونکنے والا کہتے ہیں، شور مچانے والا کہتے ہیں۔ بھئی تم محب آل نبی ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو، کہتے ہو تو محب کہو، رکھوالا کہو، لیکن یہ تو نہ کہو کہ تم کتے ہو۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع کیا ہے، اور تم ہو کہ خود کو کتا بناتے ہو۔ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور تم ہو کہ کتے ہو۔ یہ انسانیت کی بہت بڑی تذلیل ہے جو کہ حنیف قریشی لوگوں کو درس دے رہا ہے، اور لوگ کھڑے ہو کر واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی علمی حالت سمجھنے کی۔ ویسے تو ہے ان کے پاس معلومات، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، کیونکہ یہ صوفیاء کے پیروکار ہیں، اور ان سے جو باتیں آئی ہیں، جیسے کہ وہ کرتے تھے کتے کے بھونکنے پر لبیک، کوے کے شور مچانے پر لبیک، خود کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ اسی طرح ایک ویڈیو کے اندر یہ حنیف قریشی صاحب ہی وہ بایزید کی وکالت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہوگا، تو اس میں وہ یہ بات اس طرح کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے بول رہے تھے کہ زبان ان کی تھی لیکن بات اللہ تعالیٰ کر رہا تھا ان کی زبان سے۔ استغفر اللہ۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جناب لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ گھنٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے۔ تو یہ باتوں کو گھما کر، کیونکہ چرب زبان ہیں اور باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طبقے کو انہوں نے گمراہ کر رکھا ہے۔ بھئی بات بے شک تم تیز کر لیتے ہو، لیکن بات وہ کرو جو قرآن میں ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے۔ یہ صوفیاء نے وحدت الوجود کا جو عقیدہ گھڑا وہ تو ہو گئے ٹھیک توحید پرست، اور ہندو ہو گئے اسی عقیدے کی وجہ سے کافر، اور باقی لوگ بھی جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ آپ لوگ موحد ہیں، بڑے مسلمان ہیں، کیا وہ قومیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی تھی؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھے؟ ان کو کیوں کافر کہا گیا؟ ان کے عقائد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو ٹھیک کیوں نہیں کہا؟ نبی آتے رہے ان عقائد کو مٹانے کے لیے، اور آپ لوگ ہیں کہ وہی عقائد
لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، شرکیہ عقائد جو کہ اسلام سے قطعاً ریلیٹڈ نہیں ہیں، تو آپ یہ ایسی باتیں جو ہیں لوگوں میں پھیلا کر گمراہی کا درس دے رہے ہیں۔ کبھی آپ صوفیاء کی عجیب عجیب باتیں، عجیب و غریب باتیں ان کی وکالت کرتے ہیں، اور کبھی خود کو کتا کہتے ہیں۔ تو کتوں والی عادتیں چھوڑ دیں، مسلمانوں والی عادتیں پکڑیں، اور اس کے مطابق ہی قرآن و حدیث میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کریں۔